اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تقدیر برحق ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے۔ سوال: آدمی کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ آدمی دنیا میں یہ کام کرے گا، کیا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو اس کی اتنی نیکیاں اور اتنی بدیاں ہوگی؟ تو پھر نامہ اعمال اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی آدمی مصائب و آلام میں مبتلا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر لکھی ہی اس طرح ہوگی، اور اگر کوئی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، جبکہ فرمان الہی ہے کہ جتنی کسی نے کوشش کی اتنا ہی اس نے پایا، تو تقدیر کیا ہے؟ نمبر 3، اور ایک جگہ پڑھا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ بدل نہیں سکتا، جبکہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی عزت کی میں تیری مدد کروں گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ نمبر 4، نجومی یا عامل وغیرہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر ایسی ہے۔ اسی طرح کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طوطے کے ذریعے فعل معلوم کرے اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا؟ نمبر 5، المختصر یہ کہ کیا تقدیر آدمی پر منحصر ہے، جیسی بنائے یا پہلے لکھ دی جاتی ہے؟ اگر پہلے لکھ دی جاتی ہے تو کیا بدل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کیونکہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ جواب: تقدیر برحق ہے اور اس کو ماننا شرط ایمان ہے، لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی صفات الہیہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بعض میں انسان کے ارادہ و اختیار کا بھی دخل ہے اور بعض میں نہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادہ و اختیار کو دخل ہے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنے کا حکم ہے، اگر نہیں اپنے ارادہ و اختیار سے ترک کرے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم ہے ان کو اپنا ارادہ و اختیار سے چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو مواخذہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہے، اس لیے نیک و بد اعمال پر جزا و سزا ہوگی۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ اس مسئلے پر کود کرید جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تقدیر و تدبیر میں کیا فرق ہے؟ سوال: جناب سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان اسلامی نوعیت کا ایک سوال مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ اس مسئلے پر خود ہی بحث کرتے رہے تو اس کا نتیجہ غلط بھی نکال سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر کے ہم سب لوگوں کو مطمئن کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی کام کو کئی بار کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میاں تمہاری تقدیر خراب ہے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی کوششیں رائے گاہ جاتی ہے جب تک کہ اس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا لکھا نہ گیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اپنی تدبیر اور کوشش کے بل بوتے پر کام کرتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر آڑے آتی ہے۔ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں بحث میں الجھے ہوئے دیکھ کر بہت غصے ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ انور ایسا سرخ ہو گیا گویا رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور بہت ہی تیز لہجے میں فرمایا: کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اسی وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس مسئلے میں جھگڑا کیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں ہرگز نہ جھگڑنا۔
حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص تقدیر کے مسئلے میں ذرا بھی بحث کرے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اور جس شخص نے اس مسئلے میں گفتگو نہ کی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 3، موت اور موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لائے۔ نمبر 4، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ ان ارشادات نبوی سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، تقدیر کا مسئلہ نازک ہے، اس میں بحث و گفتگو منع ہے اور اس پر قیامت کے دن باز پرس کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ کیا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے؟ سوال، جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ان میں تقدیر بھی شامل ہے، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں موت، رزق اور جس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آخر جس تقدیر پر ہمارا ایمان ہے ان میں سے کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے ہر چیز پہلے سے معین کر دی ہے؟ جواب، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کا علم الہی میں ایک اندازہ تھا۔ اسی کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی ہے، خواہ ان میں انسان کے اختیار و ارادہ کا دخل ہو یا نہ ہو، اور خواہ اسباب کے ذریعے وجود میں آئے یا بغیر ظاہری اسباب کے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے ان کے جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز اسباب سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ کیا پیشانی پر تقدیر کی تحریر کا واقعہ درست ہے؟ سوال، آپ سے ایک واقعہ کی تصدیق کے لیے یہ خط ارسال کر رہا ہوں، امید ہے جلد جواب سے مستفیض فرمائیں گے۔ یہ واقعہ مجھے میرے ایک دوست محمد طیب صاحب نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے پہلے درس حدیث یا درس قرآن کے مجلس میں شریک تھے، اور آپ نے اپنا یہ واقعہ کہ انڈیا میں جب آپ زیر تعلیم تھے، سڑک پر ایک نوجوان سائیکل پر جا رہا تھا، کسی گاڑی کی ٹکر سے اس کا سر کھل گیا اور آپ نے اس نوجوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختلف ہسپتالوں میں مسلمان ڈاکٹروں کے پاس حادثات کے بعد مردے لائے جاتے ہیں جن کے سر بھی کھل چکے ہوتے ہیں، اور کئی کے سر ڈاکٹر معائنے کے لیے کھولتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر نے آج تک کوئی تحریر دماغ پر لکھی ہوئی بیان نہیں کی۔ جواب، یہ واقعہ میرا چشمدید ہے، اس کی پیشانی پر تحریر میں نے خود دیکھی ہے، لیکن وہ کس زبان میں تھی اس کا کسی کو علم نہیں۔ میری عمر اس وقت قریباً 15 برس تھی، ممکن ہے میرا وہم ہو، واللہ اعلم۔ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور؟ سوال، میں نے پڑھا ہے کہ صوفیاء کرام کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ جبر و قدر، جس کے مطابق انسان جو کچھ کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کاتب تقدیر لکھ چکا ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کرے۔ اس کے مطابق انسان آزاد ہو گیا کہ وہ غلط کام کرتا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ جو کر رہا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کسی کام کا کرنا اور کسی سے بچنا اس کے بس میں نہیں، اور وہ آزمائش جن سے انسان بندہ ہوا ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ جواب، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ صوفیاء کا مسلک و عقیدہ نہیں بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک با اختیار ہے اور ایک حد تک مجبور، لہٰذا نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مختار مطلق ہے اور نہ اینٹ پتھر کی طرح مجبوری محض۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھایا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، اس نے کہا حضرت ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں، بیک وقت دونوں تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس تم اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور۔
بعض لوگوں نے دیکھا کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے نیک و بد افعال کرتا ہے، انہوں نے اس کو قادر مطلق سمجھ لیا۔ ایک دوسری جماعت نے دیکھا کہ انسان بار بار اپنے ارادے و عزم پر شکست کھاتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انسان مجبوری محض ہے۔ مگر اہل سنت کے اکابر نے قرآن و سنت کی روشنی میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو فی الجملہ اختیار بھی دیا گیا اور ایک حد تک اس کو پابند بھی کیا گیا ہے، لہٰذا نہ یہ قادر مطلق ہے اور نہ مجبوری محض۔ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے نیک و بد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر وہ مکلف بھی ہے اور مدح و ستائش اور عذاب و ثواب کا مستحق بھی۔ تقدیر بنانا۔ سوال: کیا انسان اپنا اچھا مستقبل خود بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل شاندار بناتا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قسمت خود بناتا ہے، جبکہ میرے ایک دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنا اچھا مستقبل خود نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر آدمی کی قسمت اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جواب: انسان کو اچھائی برائی کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں۔ قسمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے یا یہ کہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔